بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویسے تو فلسطین اسرائیل تنازع اس وقت سے شروع ہوا جب دنیا کے نقشے پر ایک ناجائز ریاست اسرائیل کا وجود عمل میں لایا گیا۔ اسرائیل کی طرف سے قتل و غارت اور توسیع پسندانہ عزائم کی تاریخ بڑی طویل ہے، مگر جب فلسطینیوں کو مکمل طور پر یرغمال بنا کر دیوار سے لگا دیا گیا تب اسرائیل کے مظالم اور توسیع عزائم سے تنگ آ کر بالآخر حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا۔ گو کہ اب اس حملے کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات موجود ہیں۔ اس حملے کے جواب میں اسرائیل نے 27 اکتوبر کو غزہ پر جوابی حملہ کیا جو فلسطین کے اندر لاکھوں ہلاکتوں اور ہجرتوں کا باعث بنا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل نے حماس کے فوجی اور سیاسی رہنماؤں کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کر دیا۔ حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ کو 31 جولائی 2024 کو تہران میں شہید کیا گیا اور ان کی جانشین یحییٰ سنوار کو 16 اکتوبر 2024 کو غزہ میں نشانہ بنایا گیا۔ یہ جنگ ابھی جاری ہے جس میں ایک اندازے کے مطابق خواتین اور بچوں سمیت لاکھوں افراد شہید ہو چکے ہیں اور شہر کے شہر صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے ہیں۔ اسرائیل کی اس جارحیت کے خلاف پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے۔ اسرائیل کے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس نے غزہ کے لوگوں کو مکمل طور پر محصور کر رکھا ہے اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اسرائیلی سفاکیت کی انتہا یہ ہے کہ وہ لٹے پٹے فلسطینیوں کے لیے جانے والی امداد روک رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ بچے کچے فلسطینیوں کو بھوک اور پیاس سے مار دیں۔ 7 اکتوبر کے حماس کے اسرائیل پر حملے کے صرف ایک دن بعد لبنان کی ملیشیا حزب اللہ نے بھی اس جنگ میں عملی طور پر شمولیت اختیار کر لی۔ لبنان سے اسرائیل پر راکٹ حملے کیے گئے۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے پیجر حملے کیے جس میں حزب اللہ کے متعدد جنگجو اور عام لوگ شہید ہوئے یا زخمی ہوئے۔ بعد ازاں اسرائیلی فضائیہ نے لبنان کے سرحد پار کرتے ہوئے اندھادھند بمباری کر کے حزب اللہ کے رہنماؤں کو قتل کر دیا۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو بھی حملہ کر کے سینکڑوں عام شہریوں سمیت قتل کر دیا۔ حزب اللہ کے ساتھ ساتھ یمن کے حوثیوں نے بھی اسرائیل کے خلاف جنگ میں حصہ لیا اور میزائل حملے کیے۔ ان حملوں کے جواب میں اسرائیل نے یمن پر بھی فضائی حملے کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی مواقع پر کہہ چکے ہیں کہ وہ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں اور جنگوں کا خاتمہ ان کی ترجیح ہے۔ اس بنا پر عالمی سطح پر ان سے یہ توقع وابستہ کی گئی تھی کہ وہ بطور صدر غزہ میں مکمل جنگ بندی کروائیں گے اور اسرائیلی مظالم کو روکیں گے۔ تاہم ٹرمپ نے نہ صرف اسرائیل کی کھل کر حمایت کی بلکہ غزہ سے متعلق کئی متنازع اور غیر سنجیدہ بیانات بھی دیے۔ غزہ سے شروع ہونے والے یہ اسرائیلی جنگ پھیلتے پھیلتے بالآخر ایران تک جا پہنچ گئی۔ 12 جون کو ایران پر کیے گئے اسرائیلی حملے میں مبینہ طور پر ایران کی فوجی قیادت سمیت کئی جوہری سائنسدان جاں بحق ہوئے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کی فوجی اور ایٹمی تنصیبات سمیت توانائی کے منصوبوں پر بھی حملے کیے گئے۔ سینکڑوں عام بے گناہ شہری بھی شہید ہوئے۔ گزشتہ دنوں اسرائیل نے ایرانی ٹی وی کی بلڈنگ پر بھی حملہ کیا۔ ایٹمی تنصیبات اور ٹی وی چینل پر یہ حملے تمام بین الاقوامی قوانین کی روح سے جنگی جرائم میں شمار ہوتے ہیں۔ ایران نے اسرائیلی حملوں کے جواب میں مختلف اسرائیلی جنگی ٹھکانوں پر میزائل حملے شروع کر دیے جس میں اسرائیل کے حساس مقامات بشمول ایک آئل ریفائنری، فوج کے ہیڈ کوارٹر، موساد کے ہیڈ کوارٹر اور سائنٹیفک ریسرچ سینٹر کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران اسرائیل جنگ میں جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک تعمیری اور امن پسندانہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اس کے برعکس ٹرمپ غیر ذمہ دارانہ بیانات اور ایران کو دھمکیاں دے رہے تھے اور اسرائیل کی بے جا مسلسل حمایت کر رہے تھے۔ اس جنگ میں مغرب خصوصاً یورپ کے انسانی حقوق کی دعووں کی منافقت بھی بے نقاب ہو گئی۔ ایک طرف وہ غزہ میں اسرائیلی بربریت پر محض رسمی اور علامتی سطح پر مذمت کرتے ہیں تو دوسری طرف کھلے عام اسرائیل کے ایران پر حملوں کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔ یہ دورہ معیار عالمی سیاست میں انصاف، غیر جانبداری اور انسانی حقوق کے اصولوں پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف اسلامی ممالک کی طرف سے کوئی مؤثر اور عملی اقدام ابھی تک سامنے نہیں آیا جو امت مسلمہ کے اجتماعی کمزوری اور سیاسی بے حسی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جنگ زوروں سے جاری ہے جس میں کئی لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک اس جنگ میں تقریباً 639 ایرانی جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ 1320 سے زائد زخمی ہیں۔ دوسری طرف اس جنگ میں تقریباً 24 اسرائیلی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ کچھ دن پہلے تک
ایران کے ساتھ ڈیل کی بات کرتے آ رہے تھے، دنیا میں تنازعات کے خاتمے کے علمبردار ٹرمپ، جو کہ خود کو نوبل پرائز کا حقدار بھی گردانتے تھے، تمام تر دعووں کے برعکس آج اس نے ایران پر باقاعدہ حملہ کر کے خود کو اس جنگ میں فریق بنا لیا اور مستقبل میں مزید سنگین سانحات کی دھمکی بھی دے دی۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، اب جنگ کے خاتمے کا وقت ہے۔ دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آج ترکی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان سے جنگ بندی کا مطالبہ کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ ان کے اوپر جنگ توپی گئی ہے اور جنگ اس وقت شروع کی گئی ہے جبکہ مذاکرات جاری تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایران کا معاملہ آخر میں کیا شکل اختیار کر سکتا ہے، کیا یہ پورے خطے اور دنیا کو بھی اپنے لپیٹ میں لے سکتا ہے یا کہ پھر یہ کسی سٹیج پر تنازع ختم ہو جائے گا۔ ان سب سوالوں کا جواب جانیں گے آج کے پروگرام میں، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ خوش آمدید آپ کو جرگے میں ناظرین۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وزیر خارجہ حنا ربانی کھر صاحبہ۔ ان کے ساتھ بات ہوگی ایران اسرائیل جنگ سے متعلق بھی، لیکن اس سے پہلے چونکہ وہ اس گروپ کا حصہ تھی جنہوں نے لابنگ کے لیے امریکہ، برطانیہ اور بیلجیم کا دورہ کیا، تو ہم اس سے اس کے تفصیلات جانتے ہیں۔ حنا ربانی کھر صاحبہ، باری باری آپ بتائیں کہ امریکہ میں آپ لوگوں کی کیا سرگرمیاں رہی اور کیا نتیجہ اخذ کیا وہاں سے آپ نے؟ اچھا جی، نتیجہ تو آئی تھنک ڈپینڈ کرے گا کہ اگر آپ آبجیکٹیو دیکھیں کہ اس کا آبجیکٹیو کیا تھا اس پورے دورے کا، اور یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جب یہ ذمہ داری سنبھالی دی گئی کہ آپ جا کے پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھیں اور دنیا کے ساتھ انگیج کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے خطے میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں، اور کس طرح یہ پیس اینڈ سیکیورٹی صرف خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شاید اس کی وجہ سے اس پہ امپیکٹ آئے گا۔ تو یہ جی دورہ ہم نے ایک کہتے ہیں نا، کئی چیزیں آپ اس لیے کرتے ہیں بیکاز وہ کرنی پڑتی ہیں، اور کئی چیزیں آپ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک پیغام بھی بھیجتے ہیں۔ سو ایک پیغام بھیجنے کے لیے ہم نے یہ دورے کا آغاز یونائٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹرز UN بلڈنگ 1 جس کو کہتے ہیں نیو یارک سے کیا، اور وہاں پہ ہم 2-2.5 دن یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس، یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کے ایک ممبر جو کہ P5 جن کو کہتے ہیں، جو کہ پرماننٹ ممبرز ہیں، جس میں US کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو، رشیا کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو، چائنا کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو، فرانس، UK، ان کے سب کے ساتھ ہم نے علیحدہ ملاقات کی۔ پھر جو الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل میں، ان کے ساتھ ہم نے اکٹھے ملاقات کی۔ پھر ہم نے OIC کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، OIC ممالک کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ان کے ساتھ ایک طویل انگیجمنٹ کی، اور تقریباً اس کی طرح بھی اور بہت سارے UN کے آفیسز میں ان کے لوگوں کے ساتھ، ان کی باڈیز کے ساتھ انگیج کیا۔ اور اس میں ہمارا میسج سمپل تھا کہ ہم ایک ایسا ملک ہیں جو کہ ملٹی لیٹرلزم پہ بلیو کرتے ہیں۔ بے شک آپ ہمیں مڈل پاور کہیں، ہم نیوکلیر پاور ہیں، آپ ہمیں مڈل پاور دیں، آپ ہمیں ایک امپورٹنٹ کنٹری بے شک سمجھے نہ سمجھے، لیکن ہم ایک ایسا ملک ہیں جو ہمیشہ انٹرنیشنل لاء کی طرف کھڑے ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل لاء کی تھرو اپنے خطے کی سولوشنز سیکھ کرتے ہیں، اور پیس اینڈ سیکیورٹی خطے میں انٹرنیشنل لاء کے تھرو سیکھ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نظر میں انڈیا نے جب یہ یونیلیٹرل اسٹرائک کا ایک سلسلہ شروع کر دیا اور اس کو اپنا نیو نارم کہنا شروع کر دیا، تو یہ چیز کے اثرات بہت غمگین ہو سکتے ہیں۔ اور یہ دو نیوکلیر پاورز کے بیچ میں جب ایک نیوکلیر پاور یہ کہے کہ میں جب میرا دل چاہے گا، جب میری کوئی سیکیورٹی لیپس ہوگا انٹرنل، یا جب مجھے پولیٹیکلی ریکوائرڈ ہوگا، بہار میں آج الیکشن لڑنا، کل شاید نیو دلی میں الیکشن لڑنا، تو میں اسٹرائک لانچ کر دوں گا، اور اب دیٹ از مائی جسٹیفیکیشن کہ جی یہاں پہ ٹیررزم ہو رہا ہے۔ کوئی ایویڈنس نہیں دیا۔ سو یہ سارے میسیجز بڑے امپورٹنٹ میسیجز تھے، اور یہ ان کی میں آپ کو بتاؤں سلیم صافی صاحب، میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ون وے اور دی ادر 20 سال ہو گئے، بیکاز ہم جب گورنمنٹ میں نہیں بھی ہوتے تب بھی ہم پاکستانی ہی ہیں، اور تب بھی ہم جس بھی فورم میں جاتے ہیں پاکستان کا پرسپیکٹو ہی کرتے ہیں۔ بٹ جو اس وقت ایک آپ کو نظر آیا کہ کتنے ایک کہتے ہیں نا ڈیمانڈ تھی ٹو ہیئر آر پرسپیکٹو،
اینڈ کتنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ تھی آف دیٹ پرسپیکٹو، وہ آپ کو بہت زیادہ نظر آئی. اور اس کے برعکس جو انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ہمارے جو انڈین کولیگز ہیں، انڈیا نے بھی اپنے لانچ کیے ہوئے تھے کوئی 4 5 7 پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز، وہ لوگ بھی نیو یارک میں آئے. وہ اپنی کاؤنسلیٹ سے نہیں نکلے اور اپنے ممبرس کو، اپنے پریس کے ممبرس کو اپنی ڈائسپورا کے ساتھ انگیج کرتے رہے. تو یہاں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے آلموسٹ، لگ رہا یہ تھا کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے یونائیٹڈ نیشنز کا، کیونکہ جس طرز پہ وہ چل گئے ہیں کہ ہم یونیلیٹرلی انڈس واٹر ٹریٹی سے نکل آئیں گے کیونکہ ہمارا دل چاہ گیا. انڈس واٹر ٹریٹی میں کوئی پروویژن نہیں ہے کہ آپ یونیلیٹرلی وہاں سے نکل سکتے ہیں. ہم یونیلیٹرلی سیکورٹی کاؤنسل کی اس کے بغیر اسٹرائک کر دیں گے. ہم یونیلیٹرلی سیکورٹی کاؤنسل نے کہا ہوا ہے کہ کشمیر کا ریزولوشن پلیبسائٹ کے تھرو ہوگا، لیکن ہم نے اب ڈکلیئر کر دیا کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے. اور یہ بلیگرنٹ بیہیویئر اور ایکسیسو اگریسو بیہیویئر اور جج جوری ایگزیکیوشنر خود بننا صرف انہوں نے پاکستان کی حد تک نہیں رکھا، انہوں نے کینیڈا جیسے ملک میں بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، لوگوں کی گینگ فائر کر کے سکھوں کو مرڈر کرنا شروع کر دیا، اور جس کے اوپر پرائم منسٹر ٹروڈو نے پوری دنیا میں آواز اٹھائی، بلکہ ان کے ہائی کمشنر کو بھی واپس بھیج دیا. تو یہ جو 10 سال کا طویل عرصہ اور اسپیشلی 2019 کے بعد انڈیا نے اپنا ان سم ویز ٹرو سیلف ریویل کرنا شروع کر دیا ہے، اس کا آئی تھنک بہت اثرات ہوئے. اور جو دوسری چیز جس کا اثر بہت زیادہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے اس پوری کانفلکٹ کے بیچ میں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اپنی ریڈ لائنز بھی ڈیفائن کی. جب وہ ریڈ لائنز کراس ہوئیں تو پاکستان نے جو کہا تھا وہ کیا، اور پاکستان نے کوئی چیسٹ ہمپنگ نہیں کی. اور ابھی بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جہاں پہ بھی گئے انہوں نے کہا آئی برنگ یو دا میسج آف پیس، آئی سیک پیس اینڈ آئی انکریج، وی آر سیکنگ ڈائلاگ تھرو یو. تو ایک ملک جس نے اپنی ملٹری اسٹرینتھ سپریمیسی ان سم ویز اسٹیبلش کر دی، اپنی ڈپلومیٹک سپریمیسی اسٹیبلش کر دی، پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیک کرتے ہیں پیس. تو یہ تھا جہاں تک نیو یارک کا تعلق تھا. اس کے بعد ہم واشنگٹن ڈی سی گئے. واشنگٹن ڈی سی میں کیپٹل ہل میں کانگریس، سینٹ، مختلف ممبران کے ساتھ ملے جو امپورٹنٹ ممبرس تھے فارن ریلیشنز کمیٹیز کے، ڈیفنس کمیٹیز کے. فارن ریلیشنز کمیٹی کے ساتھ اکٹھے ملے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہماری میٹنگس ہوئیں، اور ان کے نیشنل سیکیورٹی کے جو آرکیٹیکچر ہیں ان کے بھی لوگ ان میٹنگ میں شامل تھے. اور پھر بہت ایک اہم چیز جو کہ واشنگٹن ڈی سی، لنڈن، برسلز میں ہم نے کی، وہ ہے تھنک ٹینکس انگیجمنٹ. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ان ملکوں میں گورنمنٹ، تھنک ٹینکس، اکیڈیمیا بہت اکٹھے کام کرتا ہے. تو جو آپ کا ایک کہتے ہیں نا نیریٹو شیپنگ ہوتی ہے، وہ ان سب کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے. تو ڈی سی میں ہم نے یہ کیا. اس کے بعد ہم لنڈن گئے. لنڈن میں اگین وی میٹ دا منسٹر آف اسٹیٹ. پھر ہم نے وہاں پہ بھی پارلیمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ انگیج کیا. ان کے 2 بڑے تھنک ٹینکس IISS چیٹم ہاؤس میں بات چیت ہوئی. پارلیمنٹری کمیٹی، ان کی اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی آن کشمیر، جس میں مانے جانے لوگ انہوں نے اٹینڈ کی، بلکہ کنزرویٹو پارٹی کے جو ایکس چیئر پرسن تھے وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ بنے اور اس کی بات چیت میں حصہ لیا. اٹ واز اے ویری ویری ویل اٹینڈیڈ ایونٹ. اور وہاں پہ آپ کو نظر آیا کہ جب آپ صحیح طرح پالیسی کرتے ہیں اور ڈائسپورا بھی جب آپ کا صحیح طرح انگیج کرتا ہے، تو کس طرح کشمیر کا ایشو وہاں پہ لنڈن ہاؤس آف کامنز میں، UK کے ہاؤس آف کامنز میں اپ تھرائیونگ اینڈ الائیو نظر آیا. اس کے بعد جی برسلز فار دا سیک آف دا یورپین یونین، بیکاز آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 27 ممالک EU کا حصہ ہیں. ان سب کی پالیسیز سوورن پالیسیز بھی ہیں، بٹ آبویسلی ایک میوچل EU پوزیشن بھی، یورپین یونین کی بھی پوزیشن ہوتی ہے. تو اس میں بھی ان کے ویریس کمشنرز کے ساتھ انگیج کیا، ان کے تھنک ٹینکس کے ساتھ انگیج کیا. اور پھر اسٹراسبرگ جا کے ہم نے پارلیمنٹری کمیٹیز جو ان کی ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ انگیج کیا. بے شک وہ فارن ریلیشنز کمیٹی کی ہوں، ساؤتھ ایشیا گروپ کی ہوں، ڈیولپمنٹ گروپ کی ہوں. سو پریٹی مچ وی لیفٹ نتھنگ ٹو چانس ایز دے سے. اینڈ مجھے بہت سخت ایک نظر آیا کہ کیسے یہ ایک ملک کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس کیپیسٹی ہو تو وہ ول بھی ڈیمونسٹریٹ کر سکے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا، اپنی ساورنٹی کی حفاظت کرنے کا، اور اپنی ریڈ لائنز جب وہ ایک دفعہ اسٹیبلش کر دے ان کے اوپر کام کرنا یا ان کے اوپر ان کو ایگزیکیوٹ کرنا بہت سخت اس کی ضرورت، اور اس سے کس طرح تبدیلی آتی ہے تھوڑی سی. لیکن یہ سب کچھ کہہ کے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ وی آل ہیو ٹو بی ویری مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ انڈیا کی اس وقت اپنی ضرورت شاید اس کے اسکل سیٹ یا اس کی ڈیموکریسی یا اس کی ایڈہیرنس ٹو انٹرنیشنل لا
سے بہت زیادہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں اس کا ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر فار دا انڈو پیسفک اسٹریٹجی، جس کو آپ آسان لفظوں میں چائنا کنٹینمنٹ پلان بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہے اور رہے گی. سو نن آف اس شوڈ بی اسٹاری آئیڈ اباؤٹ دیٹ. اسی لیے ہمیں اپنے ڈیفینسز، اور ڈیفینسز کا جب میں بات کرتی ہوں، یہ صرف ملٹری ڈیفینسز نہیں ہوتے، یہ 100% ڈپلومیٹک ڈیفینسز بھی ہوتے ہیں، اکنامک ڈیفینسز بھی ہوتے ہیں، بلکہ شاید وہ زیادہ ضروری ہوتے ہیں، بیکاز ملٹری تو ایک لاسٹ ریزورٹ میں ہونی چاہیے. آئی ایم آلسو ویری پراؤڈ ٹو سے سلیم صافی صاحب کہ جب آپ ملٹی لیٹرل فورمز میں جاتے ہیں، نیو یارک میں جاتے ہیں یا جنیوا میں جاتے ہیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی نے کس شانداری کے ساتھ پاکستان کی حفاظت، پاکستان کو جس جگہ پہ کھڑا رکھا ہے، وہ hats off to our young and not so young diplomats who've served this country for the last 70 years. یہ میڈم آپ لوگوں نے تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی اور کافی لوگوں کے ساتھ انگیج کیا، لیکن انڈیا کی بڑی مضبوط لابیاں بھی ہیں ان ممالک میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک آپ لوگوں کی باتوں کا اثر ہوا اور کس حد تک آپ کے موقف کو سمجھا گیا؟ دیکھیں، میرے نظر میں یہ کہنا ذرا نامناسب ہوگا، پر آئی تھنک 100% سمجھا گیا. اور 100% ایک ہوتا ہے نا کہ ایکسیپٹنس تھی پاکستان کے موقف کی، کہ پاکستان جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم تو کوئی نیریٹو نہیں شیئر کرنے آئے، نیریٹو سیل کرنے بھی نہیں آئے، ہم تو ریالٹی آپ کو بتانے ہیں کہ یہ ہوا جو کہ ہسٹری بکس میں اب تک لکھا گیا ہے. جو انہوں نے جس طرح ریفیلز کا ڈینائی کیا، پھر فرانس کو آنا پڑا، دے ایکچولی انڈیا نے ہماری بہت مدد کی ہے، اس میں ہمیں ماننا پڑے گا. پرائم منسٹر مودی نے پہلے تو پاکستان کو موقع دیا کہ پاکستان یہ myth آف انڈین کنونشنل سپریمیسی ود ان دا سب کانٹیننٹ کو بریک کر سکے، جو کہ بریک ہو گئی. پھر پرائم منسٹر مودی نے ہمیں موقع دیا کہ کشمیر، جو کہ ایک سائڈ لائن، جو کہ کہتے تھے کہ کوئی کسی جرت نہیں ہوئے وہ یہ کہے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر روز اٹھ کے کہنا شروع ہو گئے. 12 دفعہ انہوں نے کہا کہ میں نے پیس کرایا، کشمیر کو بھی میں ریزالو کراؤں گا. پھر انہوں نے جو ایک جنرل کہا ہوا تھا کہ جی ہماری جو جے شنکر کی پالیسی کی سب سے بڑی کہ آئسولیشن آف پاکستان. ایک تو یہ کمپلیٹلی ریڈیکولس ہے ٹو ایون ہیو اے پالیسی لائک دس وین اے کنٹری لائک پاکستان سیکورٹی کاؤنسل میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے الیکٹ ہو کے فرام 180+ کنٹریز نے ہمیں الیکٹ کیا، تو ہم سیکورٹی کاؤنسل میں اس وقت بیٹھے ہوئے. تو وہ تو ان کی پالیسی ان کے منہ کے اوپر آ گئی. لیکن یہ جو ان کا ایک بہت بڑا وہ تھا نا کہ وی ہیو ہائفینیٹڈ پاکستان فرام انڈیا، کہ پاکستان کی کیا اوقات کہ وہ انڈیا کے ساتھ ہائفینیٹ ہوئے، انہوں نے ہمیں ری ہائفینیٹ کر دیا. سو یہ سب کچھ وی ریئلی او اے بگ تھینک یو ٹو جے شنکر فار ہز اینڈ ٹو پرائم منسٹر مودی فار دیئر پالیسیز. بٹ جو دوسرا ہم تھینک یو ان کو کرنا چاہیں گے، وہ یہ کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے جب پوری دنیا کی آنکھیں ان کے اوپر تھیں، انہوں نے اپنے میڈیا کے تھرو اور اپنی اسٹیٹمنٹس کے تھرو اور اپنی اسٹیٹمنٹس، آفیشیل اسٹیٹمنٹس کے تھرو بھی پوری دنیا کو دکھایا کہ وہ آبفسکیشن میں بلیو کرتے ہیں. ہوگا کچھ، اس کو پریزنٹ کچھ کریں گے، کمپلیٹ ڈینائل آف ریالٹی میں بلیو کرتے ہیں، اور ڈیلیوژن میں بلیو کرتے ہیں کہ وہ کسی کو کچھ بھی کہہ دیں گے اور سب کچھ بلیو کر دے گا. سو the implosion of Indian society and their credibility was for everyone to watch. مطلب اس میں تو کہتے ہیں نا ہمیں بہت زیادہ کام نہیں اس طرح کرنا پڑا، because انہوں نے خود ہی اپنی myths and legend of their credibility, of their democracy, of their transparency، سب کچھ انہوں نے خود ہی half the work they did for us. But at the same time I will reconfirm کہ the bias in the West، کیونکہ انڈیا ان کی ضرورت ہے from a technologically and militarily and economically rising China، جس کا فیئر مغربی دنیا میں بہت سخت ہے، اور جس کو جب تک یہ مڈل ایسٹ کا کرائسس نہیں ہوا وہ سنگولرلی پرسو کر رہے تھے، جس کو وہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی بولتے ہیں. اچھا، اب یہ جو بڑا تنازع آج کل گرم ہے اس کی طرف آتے ہیں. آج امریکہ نے بھی حملہ کر دیا ایران پہ، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے بعد اس جنگ کا مستقبل کیا ہے؟ پہلے تو سلیم صافی صاحب، آئی تھنک اے گڈ کوسچن وڈ بی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کس رولز، ریگولیشنز، لاز کے مطابق ہو رہا ہے. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ پاکستان از ون آف دا فیو کنٹریز، پاکستان ہے، عمان ہے، دین کوئی ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں سچ ایز obviously کیوبا، وینیزویلا، جنہوں نے کیٹیگوریکلی
condemnation of US strikes on Iranian nuclear facilities kiya hai. A condemnation, not saying we raise concern, let's get back to the negotiating table. A categorical condemnation. Pakistan ऐसा मुल्क है जिसने इनकी इस स्ट्राइक्स का किया है, जो कि हर तरह से according to international law, according to UN Charter, according to what they call rules-based order even, forget international law, बनती है. और इसमें आपने अगर बाकी लोगों का स्टेटमेंट्स देखें तो आपको नजर आएगा कि पूरा एक बहुत सॉलिड डिवाइड है between what they call the global south and the north. So Australia, UK, यूरोपियन यूनियन की भी थोड़ी बहुत स्टेटमेंट इस तरह की है कि हाँ हम तो हमेशा से एतराज़ रखते थे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, और अब हम चाहेंगे कि सारी पार्टीज वापस आ जाएं डायलॉग पे. और अगर आप सदर्न कंट्रीज की, अगर आप कतर की भी स्टेटमेंट देखें, सऊदी अरेबिया की भी स्टेटमेंट, आउटराइट कॉन्डेनेशन नहीं है बट डीप कंसर्न ओवर द रिपरकशंस ऑफ दिस स्ट्राइक हैं, और सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज ओवर देयर. फिर आप एंटोनियो गुटेरेस की स्टेटमेंट देखें, उन्होंने इसको बहुत सख्ती से कहा है कि ये इंटरनेशनल लॉ और राइट्स और जो पूरा आर्किटेक्चर है उसके अगेंस्ट ये स्ट्राइक्स हैं, और उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इस्तेमाल की है कि इससे खित्ते से बहुत दूर तक इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, बल्कि उन्होंने ये भी किया है, कहा है कि ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ये जो लेटेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट जो आज सुबह या रात को स्ट्राइक्स यूएस ने, बिकॉज ये एस्केलेशन को एक और लेवल पे लेके जाना है. दूसरा आप ये देखें सलीम साफी साहब, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, हम जो देखते हैं ना कि कौन क्या कह रहे हैं और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा, तो वो जो पूरा एक हमारा फ्रेमवर्क है उसका ब्रेक डाउन हो गया है. और मैं आपको बताती हूँ क्यों. जैसे ही इजराइल ने स्ट्राइक्स लॉन्च की ईरान के ऊपर, तो मार्को रूबियो की एक स्टेटमेंट आई और उन्होंने कहा कि आई वांट टू कंफर्म कि यूएस की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन स्ट्राइक्स में, और इसलिए ईरान कोई भी यूएस की इंस्टॉलेशंस, यूएस के पीपल को टारगेट ना बनाए. उन्होंने ये कैटेगोरिकली किया. शुरू में जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्टेटमेंट आई वो भी ज़रा इफ़ी थी, और कि वो पूरी तरह इजराइल के साथ उसमें नहीं खड़े हुए थे. फिर उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी कि जी ये मैंने आपको वार्न किया था कि आप नेगोशिएशन कर लें, और अगर नेगोशिएशन नहीं होगी तो इस तरह करके होगा, और ये बहुत बड़ा सक्सेस है, और हम अभी देखेंगे हम क्या करेंगे. फिर रिसेंटली जस्ट 2 days बैक उन्होंने कहा अगले 2 हफ्ते हम कुछ नहीं करेंगे. तो एक और उन्होंने बताया कि अच्छा मोस्ट प्रोबेबली ये अभी इजराइल ईरान क्राइसिस रहेगा, इसमें और प्लेयर्स नहीं आएंगे. और फिर हमने देखा कि कल ये एस्केलेशन टू द एक्सटेंट के यूएस की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी. इस वक्त वेयर वी स्टैंड, everything depends on how the parties react from henceforth. अगर ईरान ने जो उसकी स्टेटेड पोजीशन थी कि अगर यूएस इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा तो हम भी यूएस की इंस्टॉलेशंस को, यूएस की पर्सनल को, बेसिस को, व्हाटएवर, उन्होंने डायरेक्टली इस तरह के अल्फाज तो नहीं कहा, बट उन्होंने कहा कि हम भी रिटेलिएट करेंगे. सो अब द एस्केलेशन लैडर कुड गो एनीवेयर, और इससे ऑब्वियसली हमारे खित्ते में ही नहीं बट पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर या सिस्टम का एक मैसिव क्राइसिस सामने आता है. और ये पता चलता है कि कोई भी, बिकॉज इस वक्त देखें इजराइल ने जो कि गाजा में करता रहे, उसमें पूरी दुनिया का इंटरनेशनल सिस्टम इजराइल के अगेंस्ट खड़ा हुआ था. नॉट ओनली ICC, not only ICJ, not only the United Nations Secretary General, not only the WHO President, pretty much everyone, पूरा यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम, पूरा दुनिया का सिस्टम. फिर आप एनजीओ देख लें, बेशक वो वेस्टर्न एनजीओ हों, बेशक वो ऑक्सफैम हो, बेशक वो इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप हो, सारों ने अनइक्विवोकली इसको जेनोसाइडल एक्टिविटी ऑफ इजराइल कही. लेकिन इजराइल कुड गेट अवे विद इट, कंटिन्यू टू डू इट. फिर उसने वो ऑपरेशन अपना सीरिया में शुरू किया, लेबनान में शुरू किया, और उसको वॉर थिएटर को बढ़ाता गया, एंड उसको कोई नहीं रोक सका, बिकॉज एक वीटो पावर उसको सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी उनके खिलाफ कुछ आता था उसको कॉन्स्टेंटली ब्लॉक कर रही थी. नाउ वी कम टू अ पॉइंट जब उन्होंने यूनिलैटरली एक नेगोशिएटिंग प्रोसेस, नेगोशिएशन का प्रोसेस जो कि यूएस और ईरान के दरमियान जारी था, उसमें अपनी रेड लाइन्स लगा के, अपनी यूनिलैटरल रेड लाइन्स यूएस से एक्सेप्ट करा के जीरो इनरिचमेंट की, फिर खुद यूनिलैटरली विदाउट इवन द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूएस सो टू स्पीक अटैक कर दिया ईरान के ऊपर.
اینڈ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس نے بھی ان کو سپورٹ کر رہا اور سو دس از ایکسیپشنلی ڈینجرس فار ایوری ون ایز اے پریسیڈنٹ، کیونکہ ہم سارے اس چیز سے خوف زدہ ہیں کہ جسی کے پاس کوئی ملٹری اسٹرینتھ ہو، اور بے شک وہ نیوکلیئر ہو، نان نیوکلیئر ہو، کنونشنل ہو، کسی قسم کی بھی ہو، وہ انٹرنیشنل لا کے دائرے سے نکل کے جب یونیلیٹرل آن the presumption of a possible security threat to possibly arise some decades، جبکہ IAEA کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایران از ایٹ اے پوائنٹ وہ کہ جب وہ ویپنائز کر لیں گے۔ یو ایس کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹ تلسی گبارڈ نے یہ ہیئرنگ میں کہا کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے، just because Bibi Netanyahu thinks he can get away with it and he wants to do it for personal reasons or whatever reasons, they can get away with it. And this is, as I said before, بہت سخت اس کے اثرات، not only immediate اثرات کہ کتنی اسکلیشن ہوگی، کتنی بلڈ شیڈ ہوگی، کتنا، بٹ اس کے اثرات جو انٹرنیشنل لا پہ اور جو ہمارے آرڈر پہ، انٹرنیشنل آرڈر پہ، رولز پہ، سسٹم پہ، اور لیسے فیر اب ہر کوئی جس کا جو دل چاہے وہ دنیا کو فری فار آل بنا دیا۔ ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں ناظرین، اور واپس آئیں گے تو حنا ربانی کر صاحبہ کے ساتھ گفتگو کنٹینیو رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں محترمہ حنا ربانی کر صاحبہ۔ یہ بتائیے کہ اب جب کہ امریکہ نے حملہ کر دیا تو ایک طرف سے وہ آخری مقصد بھی اسرائیل نے حاصل کر دیا جو وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا، کہ ایران کے یہ جو 3 سائٹس تھے ایٹمی ان کو ہٹ کریں، وہ ان کے لیے امریکہ نے ہٹ کر لیا۔ تو ایک لحاظ سے مقاصد پورے ہونے کے بعد اب عقل تقاضا کرتی ہے کہ جنگ بند ہو، دوسری طرف یہ امکان ہے کہ اب جب کہ امریکہ بھی دخیل ہو گیا تو یہ جنگ مزید پھیلے گا۔ آپ کا اندازہ کیا ہے کہ اس کے بعد یہ جنگ مزید پھیلے گا یا کہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ چیز آئی تھنک کلیریفائی کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر دا جوری اسٹل آؤٹ دیئر کہ ان کے مقاصد پوری طرح اچیو ہوئے کہ نہیں ہوئے، بیکاز یہاں پہ کافی زیادہ رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ فردوں میں فار انسٹنس انہوں نے اٹیک ضرور کیا، لیکن کیا وہ اتنے ڈیپ جا سکے جہاں پہ وہ جو ڈیمیج، سپرفیشل ڈیمیج کے علاوہ کچھ کر سکے کہ نہیں کر سکے۔ سو دی جوری اسٹل آؤٹ دیئر۔ اصفہان اور قناطس میں تو آبویسلی پہلے بھی آئی تھنک اٹیک ہو چکا تھا۔ اب آپ کا یہ جو سوال ہے کہ جی کیا جنگ یہاں ختم ہو جائے گی یا پھیلے گی، دیکھیں اگر آپ یہ سمجھیں، لیٹس اسیوم کہ ایران اس وقت فرینکلی اسپیکنگ بہت سارا ڈپینڈ کرے گا کہ ایران اس کو آف ریمپ کی آپشن لینا چاہتا ہے کسی قسم کی، whether they think کہ ان کے لیے یہ ایز اے نیشن، ایز اے سوورن نیشن یہ پاسبل ہے کہ وہ اس کے بعد پھر بھی نیگوسیشن ٹیبل پہ چلے جائیں، بیکاز جیسے کہ ایرانین فارن منسٹر نے بڑی خوبی سے یہ یورپین یونین کے پیغام کو کہ اب آپ نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ واپس آ جائیں، یہ کہا انہوں نے، کہا ہم تو نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ سے ہٹے ہی نہیں تھے، تو ہم کون سی ٹیبل پہ واپس آ جائیں، ہم تو we always remained on the negotiating table until we started being unilaterally hit۔ سو اگر تو وہ آف ریمپ آپشن فوراً دیکھتے ہیں، جو کہ یو ایس ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد پیس ہو جائے گا، یہ بالکل ایک ریپیٹ ہو رہا ہے جو کہ عراق میں ہوا تھا۔ اگر آپ وہ پلیئرز دیکھ لیں جو کہ اس وقت یو ایس کو اسکیلیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں، اس میں سب سے پہلے اس وقت بھی نتنیاہو تھے، ابھی بھی نتنیاہو ہیں۔ اگر آپ نیو یارک ٹائمز کے وہ رائٹرز دیکھ لیں جو اس کو اسکیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ فائنل ڈرا ہے، اس کے بعد پیس ہو جائے گا مڈل ایسٹ میں، اور یہ کہنا کہ جی ایران سب سے بڑی پرابلم ہے جبکہ اور سب سے زیادہ کلنگز کرتے ہیں، جبکہ اسرائیل نے ہر طرح سے پوری دنیا میں اپنا جال آف کیوس اینڈ کلنگ اینڈ بلڈ شیڈ اینڈ یونیلیٹرلزم پھیلایا ہے ود امپیونٹی، is kind of interesting and odd۔ تو اس وقت what will happen I think no one can say۔ there is every chance کہ یہ آگ فردر پھیلے گی، اگر تو ایز اے سیڈ اگر ایران بالکل اس پہ آمادہ ہو جائے کہ اس وقت ہم اس کو اور نہیں افورڈ کر سکتے، پھر مے بی تھنگز ول ڈائی ڈاؤن، بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ ایٹ دا کاسٹ آف اے پرسن لائک بیبی نیتنیاہو نوئنگ کہ ان کو forget the United Nations Security Council، ان کو اپنے allies کا بھی اپروول نہیں چاہیے، کوئی کسی قسم کی نیگوسیشن میں آج کے بعد
یا یہ تو دنیا کا اصول آئی تھنک رہا ہی ہے, nobody will believe anyone's word کہ ہم 2 ہفتے اٹیک نہیں کریں گے, ابھی ہم آپ سے نیگوسیشن کریں. ہر کسی کو پتا ہوگا, کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی, کوئی پریڈکٹیبلٹی نہیں رہی. سو اس وقت میرے نظر میں اس کا جو ایک اور امپیکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لوگ جنگی جنون کو اور اپنے آپ کو ویپنائز کرنے کے لیے کی طرف بہت تیزی سے بھاگیں گے. اور ایک اور لیسن جو ڈرا کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جبکہ IAEA نے بھی کہا کہ ایران کا ہمیں اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنری بہت جلدی کر رہا ہے, جبکہ ایران NPT کا ممبر تھا اور اسرائیل نہیں تھا, جبکہ ایران نیگوسیشن کے آلموسٹ حصہ رہا, بے شک وہ JCPOA ہے, بے شک وہ ابھی جو E3 کی ان کے ساتھ نیگوسیشن جرمنی فرانس اینڈ UK کی ان کے ساتھ ہو رہی تھی, بے شک وہ US کے ساتھ جو نیگوسیشن کر رہا تھا, اگر وہ نیگوسیشن کے حصے رہے اور دنیا کے ساتھ انگیج کرتے رہے تو ان کو جواب یونیلیٹرل اسٹرائکس کا ملا. اور نارتھ کوریا جیسا ملک جس نے انگیجمنٹ کے بغیر, اور اسرائیل جیسا ملک جس نے انگیجمنٹ کے بغیر اپنا آپ کو ایک نیوکلیئر پاور بنا لیا, تو جو ملک اس وقت اس طرف دیکھ رہا ہے ان کو لیسن وہ یہ ڈرا کریں گے کہ رن ٹوورڈز acquiring weaponry rather than wait for negotiated solutions or for international law to come and protect you. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا مقصد صرف ایٹمی پروگرام کا خاتمہ تھا یا کہ رجیم چینج بھی ہے؟ دیکھیں اگین اس میں مجھے لگنا از لیس امپورٹنٹ, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں از ویری امپورٹنٹ, رائٹ. اور آپ نے دیکھا ہے کہ نیتن تو کیٹیگوریکلی رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں, اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کے اوپر انڈیکیشنز دی ہیں کہ ابھی نہیں, پھر دیکھیں گے, لیکن دیٹ از obviously possibility and this has been a long term کہتے ہیں نا دیرینہ خواہش رہی ہے. اور ہم تو کچھ بھی نہیں سیکھتے, کیونکہ ہم نے افغانستان میں رجیم چینج کر کے نہیں سیکھا, ہم نے عراق میں رجیم چینج کر کے نہیں سیکھا, ہم نے لیبیا میں رجیم چینج کر کے نہیں سیکھا, اب ہم سیریا میں رجیم چینج کر کے بھی نہیں سیکھ رہے, اس کے تو ابھی اثرات ہمیں پتہ نہیں چلیں گے. سو ہم نے کیا کیا جی, ہم نے پچھلے 20 سال میں ایک کے بعد دوسری انٹرونشن یا جنگ کی ہے, یونیلیٹرلی کی ہے, کوئی ایز اے گروپ کی ہے. سیکورٹی کاؤنسل نے صرف آتھرائز کی تھی افغانستان کے اوپر, پوری دنیا کو آتھرائز. اس کے بعد ساری ان آتھرائزڈ ایسکلیٹری انٹرونشنسٹ پالیسیز رہی ہیں, اور اس کا خطوں میں اور پوری دنیا میں جو اثرات آئے ہیں وہ ایکسٹریمزم کے آئے ہیں, کیوس کے آئے ہیں, انسٹیبلٹی کے آئے ہیں. بٹ اٹ سیمز وی ڈونٹ کیئر, اٹ سیمز وی آر ایکچولی سیکنگ دیٹ. سو ناٹ بینگ اے کنسپریسی تھیورسٹ ایٹ آل, بٹ اب لگ یہ رہا ہے کہ دنیا میں انسٹیبلٹی پھیلانا seems to be a strategic goal somewhere which is playing itself out in ways and means that we could have never imagined before. اس بات کا کتنا امکان ہے کہ روس اور چین کسی نہ کسی شکل میں اس جنگ میں دخیل ہو جائے؟ دیکھیں میرے نظر میں روس اس وقت بہت پری آکیوپائڈ ہے یوکرین کے ساتھ. آئی تھنک سیریا میں بھی جو ہوا شاید وہ اسی وجہ سے ہوا, بیکاز ایوری بڈی واز پری آکیوپائڈ. اور یہ میرا اپنا انالیسز ہے. چائنا کبھی بھی بہت وہ ایک اکنامک پاور ہے, ان کو پوری خطے میں پوری دنیا میں اسٹیبلٹی چاہیے, کیونکہ ان کا جو اس وقت تک رائز ہے وہ آن دا بیسس آف ٹیکنالوجیکل پاور, اکنامک پاور ہے. اور وہ کبھی بھی بہت جیسے ہوتا ہے نا کہ سامنے آ کے سپورٹ, اس وقت میں ابھی اسٹیٹمنٹس دیکھ رہی تھی تو اس وقت تک مجھے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں نظر آئی جس میں کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم پوری طرح ملیٹریلی, ایونچولی جہاں پہ سپورٹ چاہیے وہاں پہ شاید اس وقت کوئی اس فریم میں نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی سپورٹ سامنے آ کے دے سکے. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں یہ کہا کرتے تھے کہ میں جنگوں کا خاتمہ کروں گا, اور جب پاک انڈیا کی جنگ بندی کرائی تو ہمارے وزیر اعظم نے ان کو مین آف پیس بھی کہا, لیکن وہ دوسری طرف کیوں چل پڑے؟ آپ نے وہ میں نے آپ سے شیئر بھی کی تھی پہلے بھی, امریکن پالیسی, US فارن پالیسی اینڈ دا اسرائیل لابی. مرشمر جو کہ شکاگو یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں, انہوں نے مرشمر, اور ایک اور صاحب ہیں جو کہ آئی تھنک ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر, انہوں نے یہ کتاب آج سے 20-25 سال پہلے لکھی تھی, اور وہ بہت دیر یہ کتاب پبلش نہیں کرا سکے. آئی تھنک آج بھی اس کتاب میں جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا اس کا جواب ہے کہ
ان کا یہ تھیسز ہے جو کہ فرینکلی اسپیکنگ ہمیں پلے آؤٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، بیکاز یہ بات پہلے بھی ہو رہی تھی کہ یو ایس کے انٹرسٹ میں اس وقت یہ ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ ایران کے خلاف نہیں کھڑی ہیں. وہ نارملائزیشن، سعودی عربیہ ایک بہت نارملائزیشن ٹریک پہ چلا گیا، یو اے ای بھی چلا گیا. دے سیک نارملائزیشن بیکاز وہ سارے اکنامکس نارملسی چاہتے ہیں. ایک ان کی پالیسی ہے اور ایک بی بی نیتن یاہو کی پالیسی ہے. اور کیا امریکہ کو انٹرسٹ میں یہ ہے کہ وہ صرف اسرائیل کو جو اس کے انٹرسٹ میں لگتا ہے، جو کہ اسرائیل کے بھی اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہے، وہ پالیسی پرسو کرے، یا وہ پالیسی پرسو کرے جو خطے کو اپنی انٹرسٹ میں لگتا ہے اور جو امریکہ کے بھی انٹرسٹ میں ہے. سو آپ دیکھیں کہ جب بھی یہ چوائسیز آئیں امریکہ کے پاس ان دا لاسٹ 10 اور سو 20 ایئرز میں بھی، پریزیڈنٹ نکسن کے وقت میں بہت مختلف حالات ہیں. انہوں نے کتاب میں بھی اپنی بات کی اباؤٹ ٹو اسٹیٹ سولوشن، اباؤٹ اسرائیلی اگینسٹ اسرائیلی سیٹلمنٹس ایٹسٹرا. تو اب بھی اس وقت جہاں یو ایس کھڑا ہے، وہاں پہ جو ان کی کتاب کا تھیسس تھا کہ یو ایس اپنے انٹرسٹ کے لیے نہیں بلکہ ان اسرائیل کے واٹ از پرسیوڈ انٹرسٹ آف اسرائیل امپوزڈ آن دا یو ایس کے پیچھے پالیسی بناتا ہے. بہت شکریہ محترمہ حنا ربانی کر صاحبہ ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، جرگے سے اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.